یہ کہانی ایک مجرم اور ایک جینیس کے بیچ کی لکیر کو تھوڑا دھندلا دیتی ہے تو یہ ایک پرانی لوک داستان، لیکن اس میں جو سبق ہے نا وہ آج بھی بالکل سچ ہیں۔ ذہانت، حکمت عملی اور یہ کہ کیسے ایک تیز دماغ اپنی قسمت خود لکھ سکتا ہے۔ تو آئیے اس نوجوان کی کہانی میں چلتے ہیں جس نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اچھا، کہانی میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک سوال ذرا سوچئے، جب کوئی اپنی ہوشیاری سے کسی کو مات دے تو کیا وہ صرف ایک مجرم ہے یا کیا اس کی ذہانت کی داد دینی چاہیے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ سوچنے والی بات ہے نا؟ تو کہانی کا ہیرو کون ہے؟ ایک نوجوان جس کی جیبیں تو خالی ہیں لیکن ارادے بہت بڑے ہیں، غریب ہے لیکن ہمت والا ہے۔ وہ نکلا تو تھا اپنی قسمت بنانے، لیکن راستے میں اس کی ملاقات ہو گئی ڈاکوؤں کے ایک پورے گروہ سے۔ اب یہاں سے کہانی ایک دم پلٹ جاتی ہے۔ اور دیکھیں، یہیں سے کھیل دلچسپ ہوتا ہے۔ سامنے موت کھڑی ہے لیکن وہ گھبرانے کے بجائے اپنا سب سے بڑا ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ کیا؟ اس کا دماغ۔ وہ ڈاکوؤں کو ایک ایسی آفر دیتا ہے جو وہ ٹھکرائے ہی نہیں سکتے۔ وہ کہتا ہے کہ میں تمہارے لیے ایک بہترین ٹھگ بن سکتا ہوں، اور بس ایک ہی لمحے میں اس نے ایک مصیبت کو ایک موقع میں بدل دیا۔ کمال ہے۔ اچھا، ڈاکوؤں کو اس کی بات میں تھوڑی دلچسپی تو ہوئی لیکن انہیں پورا یقین نہیں تھا، تو اس کی قابلیت کو پرکھنے کے لیے انہوں نے اسے ایک ٹیسٹ دیا۔ کام کیا تھا؟ ایک کسان کے 3 بیل چرانے، لیکن شرط یہ تھی کہ اتنی صفائی سے کام کرنا ہے کہ کسان کو ہوا بھی نہ لگے کہ اس کے ساتھ کیا کھیل ہو گیا ہے۔ تو پہلا پلان بھئی سادگی میں ہی کمال ہے۔ یہاں کوئی زور زبردستی نہیں، صرف انسانی فطرت یعنی لالچ کا فائدہ اٹھایا گیا ہے۔ کسان کو لگا کہ مفت میں جوتوں کا جوڑا مل رہا ہے، اور بس اسی ایک لمحے میں جب اس کی نظر بھٹکی اس نے اس سے کئی زیادہ قیمتی چیز گنوا دی۔ کتنا سادہ لیکن کتنا زبردست طریقہ۔ اب دوسری چال، یہ تو ایک لیول اوپر تھی۔ اس بار صرف لالچ کا کھیل نہیں تھا، اب وہ سیدھا سیدھا کسان کے دماغ کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ اس نے ایک ایسی کنفیوزنگ صورتحال بنا دی جو ناممکن لگ رہی تھی، اور اسی چکر میں کسان کا ذہن الجھ گیا اور اس نے وہ غلطی کر دی جس کا ہمارا ہیرو انتظار کر رہا تھا۔ اور پھر آئی آخری چال۔ یہ سب سے آسان تھی لیکن شاید سب سے بہترین بھی۔ اب تک کسان ذہنی طور پر اتنا تھک چکا تھا، اتنا پریشان تھا کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی طاقت ہی ختم ہو چکی تھی۔ اسے بیوقوف بنانے کے لیے اب صرف ایک آواز ہی کافی تھی، اور بس کام تمام۔ نوجوان نے اسے پوری طرح ہرا دیا، اپنی قابلیت ثابت کی اور ڈاکوؤں کے گروہ میں اپنی جگہ پکی کر لی۔ تو ڈاکوؤں کے سامنے تو اس نے خود کو منوا لیا، لیکن اب اس کی نظریں بہت بڑے مقصد پر تھیں۔ کیا؟ علاقے کا جو سب سے طاقتور زمیندار تھا نا، اس کی بیٹی سے شادی کرنا، اور یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہونے والا تھا۔ اچھا، زمیندار تک بھی اس نوجوان کی شہرت کے چرچے پہنچ چکے تھے، تو اس نے سیدھا سیدھا منع کرنے کے بجائے ایک چیلنج رکھ دیا، اور اس کے یہ الفاظ ایک ایسے امتحانات کے سلسلے کا آغاز تھے جو سننے میں ہی ناممکن لگتے تھے۔ ذرا ان کاموں کی لسٹ تو دیکھیں، ایک سے بڑھ کر ایک، اور ہر کام پچھلے سے زیادہ مشکل۔ یہ اب صرف چوری نہیں رہی تھی، یہ تو ذہانت، ہمت اور انسان کے نفسیات کو سمجھنے کا ایک بہت بڑا امتحان تھا۔ بھلا کوئی یہ سب کیسے کر سکتا ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں کہ اس نے کیا کیا۔ تو اب وقت تھا اصل کارنامے کا، وہ مرحلہ جہاں ہمارا ہیرو اپنی ذہانت کا جادو دکھاتا ہے۔ ایک ایک کر کے وہ ان ناممکن کاموں کو اپنی چالاکی سے ممکن بناتا چلا جاتا ہے۔ پہلا حل تو دیکھیے کتنا شاندار ہے۔ یہ سیدھا سیدھا انسان کی ایک کمزوری پر وار کرتا ہے کہ ہمارا دھیان بہت جلدی بھٹک جاتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ ایک بالکل غیر متوقع چیز سامنے لے آیا، چند خرگوش، اور بس زمیندار سمیت سب کا دھیان ان کی طرف چلا گیا۔ ایک لمحے کے لیے سب اپنا اصل کام بھول گئے، اور ہمارے ہیرو کو بس وہی ایک لمحہ چاہیے تھا۔ یہ اگلی چال، اوہو، یہ تو بالکل الگ ہی لیول کی تھی۔ اس بار اس نے تاجر کی انا اور لالچ دونوں کو ایک ساتھ نشانہ بنایا۔ سوچیں ذرا، اس نے تاجر کو یقین دلا دیا کہ وہ اتنا نیک ہے کہ اسے زندہ جنت میں لے جایا جا رہا ہے۔ اس کی عقل پر تو پردہ ہی پڑ گیا۔ یہاں بھیس بدلنا اور اعتماد سے جھوٹ بولنا، یہی اس کے سب سے بڑے ہتھیار تھے۔ یہاں پھر سے وہی بات،
لوگوں کی سوچ کا فائدہ اٹھانا۔ بھلا ایک غریب بے بس بوڑھی عورت پر کون شک کرے گا؟ ہمدردی اور ایک چھوٹی سی پیشکش کے بہانے اس نے 12 کے 12 محافظوں کو کھیل سے ہی باہر کر دیا۔ یہ والی چال تو شاید سب سے ہوشیار تھی۔ اس نے ایک ایسا ڈرامہ رچایا جو تھا تو بہت عجیب، لیکن زمیندار کو اس پر یقین آ گیا اور وہ اس کی مدد کرنے پر مجبور ہو گیا۔ اور مزے کی بات دیکھیں، زمیندار چور سے بچنے کی کوشش میں خود اپنی ہی چوری میں مددگار بن گیا۔ کیا کمال کی ستم ظریفی ہے! اور آخر میں سب سے خطرناک اور سب سے بڑی چال، یہاں اس نے زمیندار کے غصے اور اس کی جلد بازی کو ہی اس کے خلاف ہتھیار بنا لیا۔ زمیندار کو ایک لمحے کے لیے لگا کہ اس نے چور کو پکڑ لیا، وہ جیت گیا، لیکن اصل میں وہ اس کے جال میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ واقعی یہ پلاننگ کا ایک شاہکار تھا۔ تو ان تمام امتحانات میں پاس ہونے کے بعد کہانی اپنے انجام کی طرف بڑھتی ہے۔ زمیندار جو اب پوری طرح ہار چکا تھا اور اس نوجوان کی ذہانت سے بے حد متاثر بھی تھا، آخرکار اس نے ہار مان لی۔ اور اس طرح اس نوجوان نے اپنا مقصد حاصل کر لیا۔ لیکن اہم بات یہ نہیں کہ اس نے کیا حاصل کیا، اہم بات یہ ہے کہ کیسے حاصل کیا۔ دولت سے نہیں، طاقت سے نہیں، صرف اور صرف اپنی عقل اور ذہانت کے بلبوتے پر۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، ایک آخری اور سب سے بڑا ٹوسٹ باقی ہے۔ شادی والے دن اس نے چوری کی ہوئی ہر چیز، ایک چیز واپس کر دی۔ اس ایک کام نے سب کچھ صاف کر دیا۔ اس کا مقصد کبھی چوری کرنا تھا ہی نہیں، اس کا مقصد تو صرف اپنی قابلیت ثابت کرنا تھا۔ یہ بدنیتی نہیں بلکہ مہارت کا ایک مظاہرہ تھا۔ تو اس کا پورا سفر دیکھیں، ایک غریب لڑکے سے وہ ایک چالاک چور بنا اور پھر ایک ماسٹر اسٹریٹجسٹ۔ لیکن جیسے ہی اس نے اپنا مقصد حاصل کیا، اس نے وہ راستہ چھوڑ دیا اور ایک ایماندار تاجر اور ایک عزت دار شوہر کی زندگی اپنا لی۔ تو ہم واپس وہیں آ جاتے ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی۔ اس کی پوری کہانی دیکھنے کے بعد یہ سوال پھر سے ذہن میں آتا ہے کہ چالاکی اور دانائی میں آخر فرق کیا ہے؟ شاید دانائی یہی ہے کہ جب چالاکی کو کسی اچھے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے اور جب امتحان ختم ہو جائے تو صحیح راستہ چن لیا جائے۔ اس بارے میں سوچنے کے لیے بہت کچھ ہے۔